سیدھی بات ہے، جو توہین رسالت کرے جب وہ اپنے نبی کا نہیں تو ہمارا اور آپ کا کیا ہو سکتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں بقیت السلف حجت الخلف شیخ طریقت امیر جماعت اہل سنت مرد مومن مرد حق حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رضوی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ کا نام جیسے ہی ذہن میں آتا ہے تو ایک جامع شریعت و طریقت شخصیت کا خاکہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جن کی زندگی کو تأمل کیے بغیر ایک مرد مجاہد اور مرد مومن کی زندگی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ رحمت رضوان ان حالات میں اہل سنت کے لیے ایک شجر سایہ دار اور عظیم نعمت تھے۔ آپ بلا شبہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے سچے ترجمان اور تعلیمات اعلیٰ حضرات کے پاسبان تھے۔ دینی خدمات، تنظیمات اہل سنت اور مساجد و مدارس اہل سنت کی سرپرستی، متوسلین کا تزکیہ نفس، عوام اہل سنت کے ایمان کی حفاظت کے لیے درس و بیان، دکھیاری امت کا روحانی و جسمانی علاج، ان کے مسائل کا حل، اندرون و بیرون ملک تبلیغی دورے، پھر مصروفیات سے وقت نکال کر تالیف و تصنیف، بد مذہبوں کا اخبارات و جرائد میں علمی تعاقب، یہ سب کچھ اس فرفتن دور اور نفسا نفسی کے عالم میں انما یخشی اللہ من عباد العلماء کی تعبیر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر تھے۔ حضرت خطابت میں اپنی مثال آپ تھے، مخصوص لب و لہجہ اور انداز و بیان میں جب بیان فرماتے تو دل و دماغ منور ہو جاتے تھے۔ آپ کی دینی و سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کا اسم گرامی شاہ تراب الحق، آپ کا نام ایک عظیم بزرگ حضرت شاہ تراب الحق علیہ رحمت رضوان کے نام پر رکھا گیا، جن کا مزار حیدرآباد دکن ہندوستان میں ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت سید شاہ تراب الحق قادری بن حضرت سید شاہ حسین قادری بن سید شاہ محی الدین قادری بن سید عبداللہ شاہ قادری بن سید شاہ میرا قادری، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب فضیلت جنگ بانیہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن شیخ الاسلام حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان کے واسطے سے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک 1363 ہجری بمطابق 15 ستمبر 1946 کو موضع کلمبر شہر ناندیڑ ریاست حیدرآباد دکن انڈیا میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ تحتانیہ دودھ بولی بیرون دروازہ نزد جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن ہندوستان سے حاصل کی۔ پاکستان تشریف آوری کے بعد آپ PIB کالونی کراچی میں فیض عام ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے رشتے کے خالو اور سسر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی علیہ رحمت رضوان سے گھر پر کتابیں پڑھی، پھر دارالعلوم امجدیہ کراچی میں داخلہ لیا، لیکن زیادہ تر اسباق شیخ طریقت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیقی رضوی علیہ رحمہ سے پڑھے۔ سند حدیث صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت رضوان کے صاحبزادے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی الازہری، جو اس وقت دارالعلوم امجدیہ کراچی کے شیخ الحدیث تھے، ان سے حاصل کی، جبکہ اعزازی سند وقار ملت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی مفتی اعظم پاکستان سے حاصل کی۔ 1962 میں بذریعہ خط 1967 میں بریلی شریف حاضر ہو کر مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر سلسلے عالیہ قادریہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت مفتی اعظم ہند اور حضرت قاری محمد مصلح الدین صدیقی اور حضرت شیخ فضل الرحمن مدنی علیہ رحمہ نے اجازت و خلافت سے نوازا۔ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری کی ذات کریمہ بڑی ہمہ جہت ہمہ صفت گناگوں خوبیوں کے حامل تھی۔ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایک تحریک تھے، ایک تنظیم تھے، پوری بزم تھے، جن کا چلا جانا بزم کا سونی ہو جانا ہے، جن کی رحلت لاکھوں دلوں کو تڑپاتی رہے گی۔ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری ہند کی زمین سے اٹھے اور عالم پر چھا گئے۔ قبلہ شاہ صاحب کو رب قدیر نے حکمت و تدبر اور دانش و تدبیر سے نوازا تھا۔ آپ کے دم قدم سے کئی شعبوں میں خدمت دین متین کا سلسلہ وسیع ہوا۔ گستاخان بارگاہ رسالت کے مقابل آپ نے کئی تحریکوں کو دوام بخشا۔
مختلف محاذوں پر علم و حکمت کے ساتھ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے خدمات پیش کی۔ آپ کے سمجھانے کا انداز اس قدر عام فہم کہ کم علم بھی مفہوم تک رسائی حاصل کر لیتا تھا۔ اسی لیے انٹرنیٹ پر آپ کی خطابت کی مقبولیت رہتے کراچی میں تھے، لیکن فیضان علمی سے ہند کے افریقہ و امریکہ، یورپ، عرب سبھی مستفیض ہو رہے تھے۔ آپ نے 1 درجن سے زائد کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جن میں علم و وسعت مطالعہ کی جھلک محسوس کی جا سکتی ہے۔ تصنیف و تالیف کا نکھرا ذوق آپ کے اخلاص عمل پر دال ہے، تحریر میں تاثیر ہے، فکر کا جوہر تابع سطر سطر سے ظاہر ہے۔ ہند و پاک سے آپ کے تصانیف کے بکثرت ایڈیشن چھاپ چکے ہیں۔ کچھ کتابوں کے نام یوں ہیں: ضیاء الحدیث، جمال مصطفیٰ، تصوف و طریقت، دعوت و تنظیم، فلاح دارین، خواتین و دینی مسائل، کتاب الصلاح، مسنون دعائیں، تفسیر سورہ فاتحہ، اسلامی عقائد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت، مبارک راتیں، ثنائے سرکار، تفسیر انوار القرآن۔ آخری 22 سورتوں کی نہایت سادہ پر اثر تفسیر ہے۔ رسول خدا کی نماز، فضائل صحابہ و اہل بیت، مزارت اولیاء اور توسل۔ شاہ صاحب کا وصال بروز جمعرات 4 محرم الحرام 1438 ہجری مطابق 6 اکتوبر 2016 کو ہوا۔ آپ کے نماز جنازہ میں کثیر افراد شریک ہوئے۔ کراچی کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نماز جنازہ تھا۔ آپ کی تدفین پیر طریقت حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین علیہ رحمہ کے مزار واقع مصلح الدین گارڈن کراچی میں ہوئی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔